بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ خیمے لگ گئے، مورچے بن گئے، اور اس بار صرف گلیل کنچے پتھر نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ خان صاحب کو بہت سے شہروں سے کمک پہنچ چکی ہے، اور وہ جو 10 بجے کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب کو لاہور پولیس نے اب گرفتار کرنا ہے، تو اب ان کا مقابلہ صرف 200-300-400 کارکنوں سے نہیں ہے، بلکہ اب خان صاحب نے اپنے ارد گرد اس سے بھی زیادہ بڑا حصار قائم کر لیا ہے، جو کہ 2 دن پہلے تھا۔ تو اب کیا پولیس عمران خان کو گرفتار کر پائے گی، یا عدالت کو انہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریلیف دینا پڑے گا؟ آج بڑا اہم دن ہے۔ آج اس لیے اہم دن ہے کہ آج عمران خان صاحب جو اپنی انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اس کو سیشن جج اسلام آباد کے سامنے رکھیں گے، اور وہ اس پر فیصلہ کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونے کی مہلت دی جائے، یا پھر ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے ان کو ریٹین رکھا جائے، اور پولیس کو یہ آرڈر برقرار رہے کہ جناب پولیس عمران خان کو گرفتار کر کے سامنے لے کر آئے، یعنی عدالت کے سامنے پیش کرے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے گھر کو جس طرح ایک چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، اس کے بعد لاہور پر خطرات کے سائے منڈلانے لگے ہیں، اور لوگ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سب سے اہم بات اور خطرناک بات ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کو عمران خان صاحب پیرس تو نہیں بنا سکے، لیکن انہوں نے لاہور کو پشاور بنا دیا، یا پھر لاہور کو انہوں نے آلموسٹ کابل یا قندھار بنا دیا۔ اور یہ بات اب لاہوریوں کی کے لیے خاصی تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے کہ لاہور میں، جو کہ بڑا پرامن شہر ہے جہاں پہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تو کراچی میں بہت سے نو گو ایریا سے اور بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جس سے پورا پاکستان جو ہے وہ کراچی کے اوپر تنقید کرتا تھا، اس کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ اب خود یہ سارا کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، اور لاہور میں نو گو ایریاز بھی بن گئے ہیں، لاہور میں جو ہے مسلح افراد بھی موجود ہیں، لاہور میں باہر سے لائے گئے افراد بھی موجود ہیں، اور لاہور میں پولیس کے اوپر اٹیک بھی ہو رہے ہیں، اور پولیس بھی اٹیک کر رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، کچھ سال پہلے تک تو یہ صورتحال پاکستان کے دوسرے کئی شہروں میں تو تھی، لیکن اب اس کی جو آگ ہے وہ بڑھتی بڑھتی لاہور تک آ پہنچی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو گھر میں لگی آگ ہو، اگر آپ اس کو نہیں بجھائیں گے تو آپ کے گھر کے باقی کے حصوں کو بھی جو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تو یہ وہ آگ ہے جو دوسرے جگہوں پہ جب لگتی تھی تو ہم لوگ صرف دیکھتے تھے بیٹھ کے، لیکن اب اس کا ہم عملی طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو صورتحال بڑی خطرناک ہے کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا سکتی ہے۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں پچھلے 22-24 گھنٹوں میں، اس میں یہ لگ یہ رہا تھا کہ ریاست جو ہے اس نے یہ تو ظاہر کر دیا کہ عمران خان جو ہے ان کی اصلیت کیا ہے، یعنی ریاست عمران خان کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں خود اتنی کمزور نظر آ رہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، ریاست پر تنقید ہو رہی ہے، اور حکومت پر تنقید کوئی اور نہیں کر رہا، ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ خود نواز شریف نے کل کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا حکومت کو انہیں گرفتار نہیں کر لینا چاہیے تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں، جس کا مطلب ہے کہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے میں کمزوری دکھائی ہے۔ اور کیا ایسی وجہ ہے کہ صرف یعنی گلگت بلتستان کی پولیس اگر پنجاب پولیس کے سامنے آ جاتی ہے تو پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے معاملے کو یا تو سنبھال لیتی ہے یا ڈر کے بھاگ جاتی ہے؟ دو ہی تاثر ہو سکتے ہیں نا۔ تو ایک تاثر تو یہ کہ حکومت نے بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ کوئی بھی لاش گرنے سے خود کو بچا لیا، اور کوئی ایسا موقع پیدا نہیں ہونے دیا جس سے کوئی بہت ہی برا امپریشن جاتا۔ لیکن خان صاحب نے اس پوری صورتحال میں خود کو وکٹم شو کرنے کی کوشش کی ہے، جو کسی حد تک وہ اپنے ووٹر سپورٹر اور انٹرنیشنل میڈیا میں تو وہ کامیاب رہے اس حوالے سے، لیکن جو پاکستان کے اہل فکر اہل دانش لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے وہ یعنی لا ابائڈنگ سٹیزن کا نہیں ہے۔ وہ جو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں نا، لا آف لینڈ کی بات کرتے ہیں یا لا کی بات کرتے ہیں، تو دراصل وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے بالکل برعکس ہے، ان کے نزدیک ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون ہے جس سے عمران خان صاحب یعنی ہر لا آف لینڈ سے مبرہ ہو۔ ایک ہی قانون ہے
کہ کوئی بھی جو لا آف لینڈ ہے وہ عمران خان پر اپلائی نہیں ہوتا. عمران خان دنیا کی مافوق الفطرت چیز ہیں، مافوق الفطرت انسان ہے جو کہ سب سے بالا تر ہے. تو اب کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، ایک بہت بڑی تقسیم، ایک بہت بڑی خلیج پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے، اور شاید یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ کنسرن ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں جو کہ تکلیف میں مبتلا ہیں. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پاکستانی قوم کو بٹتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے اور غلط راستوں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے. ہر جو گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ رائٹ پر ہے اور دوسرا رانگ ہے، دوسرا غلط ہے، اور کوئی بھی بیٹھ کر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل ویسی لڑائی چل رہی جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور اگر ان میں کوئی تیسرا فریق بیٹھ کر صلح نہ کرے یا ان کی بات نہ سمجھے، یا دونوں بیٹھ کے آپس میں مسائل کو حل نہ کریں اور اپنی پوزیشن لے لیں، تو پھر اس کا نتیجہ علیحدگی یا طلاق کی صورت میں نکلتا ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے لاہور میں پرورش پائی اور وہ بنیادی طور پر لاہوری ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے لاہور کو کیا بنا دیا ہے، اور لاہور اس وقت ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے. اور آج صورتحال کیا رہتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن امید ہے کہ اس کو سنبھالا جائے گا. پولیس تو اب عمران خان کو گرفتار کرنے کا بھول جائے، اور ریاست بھی بھول جائے، حکومت بھی بھول جائے جس طرح کی اس وقت پوزیشن ہے. اور یا تو اس کے اوپر ریاستی ادارے حرکت میں آئیں، وہ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں، یا عمران خان خود گرفتاری دے دیں تو بات بن سکتی ہے. یہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں اور کہیں جناب عمران خان صاحب سے کہ جب آپ کی مرضی ہو آپ تشریف لے آئیں. اس میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کل گلگت بلتستان کے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا. نئے آئی جی کو حکم دیا گیا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ وڈرا کر لیں، کیونکہ گلگت بلتستان پولیس نے پنجاب پولیس کو عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکا تھا، اور وہ پنجاب پولیس کے مد مقابل آ گئی تھی. تو یہ ایک ویسے بھی قانون کے خلاف تھا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عدالتی حکم جب ہے تو پھر وہ چاہے گلگت بلتستان کی پولیس ہو، چاہے آزاد کشمیر کی ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے کسی ملک، کسی شہر کی، کسی صوبے کی، کسی ضلع کی، کسی جگہ کی پولیس ہو، اس پر عمل کرنا اس کا یعنی فرض ہے. لیکن وہ فرض سے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں جی بی پولیس نے جو کچھ کیا، چونکہ وہ اپنے آئی جی کے احکامات کی پابندی کر رہے تھے، تو آئی جی نے کہا ہوا تھا کہ فل پروٹیکشن دینی ہے عمران خان صاحب کو، اور کوئی بھی ان کو ہاتھ نہ لگائے، تو انہوں نے انہی کے احکامات پہ عمل کیا. تو اب ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے. ایک اور ریومر یہ ہے جو کنفرم نہیں ہو رہی کہ جو پنجاب پولیس کی بھی سیکورٹی دی گئی تھی عمران خان صاحب کو، وہ بھی وڈرا ہو گئی ہے. تو اب خان صاحب کے پاس آفیشیلی کوئی سیکورٹی نہیں ہے بقول ان کے، لیکن میری جو اطلاعات ہے وہ ابھی تک آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، اور بھی ان کے ساتھ جو ان کی پرائیویٹ گارڈز ہیں وہ تو ہے ہی. اب عمران خان صاحب نے جو گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور دوسرے صوبوں سے لوگوں کو بلایا ہے، اور بعض لوگوں کو انہوں نے یہ دھمکی دے کر بلایا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو میں آپ کو ٹکٹ نہیں دوں گا پنجاب سے، وہ بھی لوگ پہنچ گئے ہیں. تو اب ایک اچھی خاصی تعداد عمران خان کے پاس موجود ہے. یعنی یہ اگر پولیس نے اس دفعہ گرفتار کرنے کی انہیں کوشش کی تو انہیں پہلے سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہے اس وقت کی کرنٹ سچویشن، جس نے یہ یعنی بہت سی خوف کی اور خطرے کی فضا پیدا کر دی ہے. ہم نے یہ تو ثابت کر دیا پولیٹیکل طور پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر بہت سے فلاز ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بہت سے خطرات پیدا کر دیے ہیں. تو ان کی جو پرائس ہے وہ کیا ہوگی، یعنی اس کی قیمت کون ادا کرے گا، اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا اس کی قیمت یہ ہوگی کہ ہم خدا ناخواستہ کسی المیے سے، کسی سانحے سے دو چار ہوں؟ تو عمران خان جو باتیں کیا کرتے تھے نا کہ ملک سری لنکا بن جائے گا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگ شاید از خود اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے ملک کو سری لنکا بنائیں گے. وہ اپنے ارادے ظاہر کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ پھر ہم یہ کام کریں گے. اب عمران خان نے دو کام کیے. ایک تو جب وہ اقتدار سے نکالے گئے انہوں نے نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، بلکہ انہوں نے وجوہات بتانی شروع کر دی کہ مجھے اس لیے نکالا. تو دوسرا انہوں نے کیا کہ انہوں نے نواز شریف کی طرح وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد آرام سے وہ گھر جا کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے پوری ایک مزاحمتی تحریک شروع کی ہے جو کہ اب تک جاری ہے. یہ دو کام انہوں نے کیے ہیں اور وہ اپنا ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں.
اور ان کی ووٹر سپورٹ بہت ہیوی ہے، اور بہت سے جو تجزیہ کار ہیں جن کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور بڑا وہ حالات و واقعات پہ بڑا گہرا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کا خیال یہ کہ عمران خان صاحب نے ووٹ اور سپورٹ تو اچھا خاصا حاصل کر لیا ہے، اب اس کو انہوں نے ووٹ بینک میں کنورٹ کرنا ہے، لیکن جو کچھ وہ اس وقت کر رہے ہیں اس سے وہ اپنا یہ ووٹ اور سپورٹ کھوتے جا رہے ہیں یا کھو دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وائلنس کسی بھی صورت میں ہمیں پسند نہیں ہے، اور پاکستانی عوام کی جو میجورٹی ہے وہ وائلنس پسند نہیں کرتی، وہ امن و امان کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، اس لیے پاکستان کے جو بیشتر بڑے شہر ہیں ان میں کبھی بھی اس قسم کی صورتحال آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئی جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور بڑے شہروں کے دل بڑے ہوتے ہیں، جیسے کراچی کے اندر بھی ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، اس طرح لاہور میں بھی ہر رنگ و نسل کے، ہر زبان بولنے والے موجود ہیں۔ تو بڑے شہر میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، سمو لیتے ہیں، اور پھر بڑے شہروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں مافیاز بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کرمنلز آ جاتے ہیں، بہت سی ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں جرم جو ہے وہ آلریڈی پنپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لاہور جس کو آلموسٹ پیرس بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ پیرس بنا دیا گیا، وہ اب پیرس تو نہیں بننا، وہ پیرس بننے سے رہ گیا ہے، لگتا ہے کہ اب وہ کسی اور طرف چل نکلا ہے۔ تو وہاں پہ یعنی لاہور کے اندر اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر لاہور کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ زیادہ یعنی کمپرومائز جو ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری اب دیکھنا یہ کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی پولیس نہیں روک پائی، یعنی عمران خان صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بہت ساری سپورٹ جو ہے وہ دوسرے شہروں سے باقاعدہ کال کی ہے، اور ہر ایک کو فون کر کے بلایا گیا ہے، ایسا نہیں کہ لوگ از خود ان کی حفاظت کے لیے آگے ہوں کہ جی ہم نے انہیں بچانا ہے۔ تو انہوں نے کم از کم اپنے ووٹر سپورٹر اور جو جتنے لوگ ہیں جو ان کی جماعت سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہے، ان کو تو انہوں نے بلیک میل کر لیا ہے، راضی کر لیا ہے، کنونس کر لیا ہے، جو کچھ مرضی کہیں کہ ٹکٹ لینا ہے تو پھر ان کو زمان پارک آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس وقت زمان پارک کو انتخابی کیمپ یا انتخابی چھاونی میں بدل دیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی اس بات کا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا کہیں اس صورتحال میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ یہ لاہور کے اندر اپنا پاؤں جمانے کی کوشش نہ کریں جن کے بارے میں ہمارے سیکورٹی اداروں کو اور ساری قوم کو فکر ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی اپنے قدم واپس دوبارہ جما چکی ہے، اور ان کی ایک یعنی غیر اعلانیہ سپورٹ بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی مدد سے وہ واپس وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے پرابلم کریٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال لاہور میں بنی ہے تو کیا کہیں وہ ایلیمنٹ لاہور میں بھی ان کی سپورٹ کے لیے اگر آ جاتا ہے تو پھر لاہور کی جو سیفٹی ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو جائے گی۔ تو اس بات پر بہت سے جو سنجیدہ حلقے ہیں اور جو غیر سنجیدہ بھی، دونوں، جسے ہم تھڑا پالیٹکس بھی کہتے ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر تھڑا پالیٹکس بڑی معروف ہے۔ تو تھڑا پالیٹکس میں جو اس وقت چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لاہور جو ہے وہ اب غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ شہر رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو یہ صورتحال عمران خان صاحب نے پیدا کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ بھی تذکرہ کر لیں، 5 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مہنگائی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس صورتحال میں 5 روپے یا 10 روپے اضافہ جو وہ عوام کے اوپر بہت ہی بڑا ایک تازیانہ بن جاتا ہے، بلکہ جو عوام جو ریلیف کی منتظر ہے ان کو اس وقت ریلیف نہیں مل رہا بلکہ ان کو تکلیف مل رہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے اچھے نیگوشیٹر ہیں، لیکن وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں، وہ اپنی جماعت کو بہت مضبوط بنا دیا، انہیں 1 سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے ان کے دور حکومت میں گین نہیں کیا بلکہ لوز کیا ہے۔ اور کل میں سہیل وڈائی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے تھا، انہوں نے واپس آنے میں دیر کر دی ہے، اور اب الیکشن سر پہ ہیں تو وہ کیا بیانیاں بنائیں گے اور کیا کریں گے۔ اس وقت صورتحال جو بالکل خراب ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو الیکشن مل جاتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ قسم کا تجزیہ انہوں نے کیا،
اور حالات بھی اسی قسم کے ہیں. لیکن کیا اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت کلیشز کی کیفیت چل رہی ہے اور ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے جس سے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, اور اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو پھر الیکشن جو ظاہر ہے وہ پاسپون ہو جائیں گے. الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بڑی سالڈ ریزن موجود ہیں, لیکن شاید کورٹ ان ریزنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو اب ایک ہی ریزن رہ گیا کہ ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ الیکشن نہ ہو, اور شاید یہی سوچ لیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کی چالاکیوں سے اگر الیکشن ملتوی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بلکہ حکومت کسی اور کو دے دی جائے. وہ جماعت جس کی اگر عوام کے اندر روٹس نہیں ہے یا عوام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی, پھر اس کو اقتدار میں آنے کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کی جو اقتدار میں رہنے کا جو جواز ہے وہ اس کی پرفارمنس ہے, اس کی گورننس ہے. تو اگر وہی نہیں رہتی ہے اور تو پھر کوئی کسی سے پھوپھیدہ پتر تو ہے نہیں. تو عمران خان صاحب کا تو ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے بنا لیا کہ وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ سبھی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایک جو خان فیکٹر ہے وہ ان کو بڑا پے آف کر رہا ہے, تو اس کو وہ کیش بھی کرا رہے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ ایک ہمارا دوسرا جو بڑا پرابلم ہے وہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری کے بارے میں کہ اب دیکھیں دو مختلف عدالتیں, دو مختلف جج مختلف فیصلے دیتے ہیں. ایک جج کہتا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو اسے پکڑنے نہیں دوں گا. تو کئی اس بات کا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری حالات کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ یعنی ملک کے فیوچر پر سوالیہ نشان لگ گیا. تو جوڈیشری کو اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر الزام لگے کہ وہ بھی ملک کی تباہی کا یا ملک کو توڑنے کا کوئی باعث بنے ہیں. اس سے پہلے ایک ادارے کے اوپر آج تک الزام لگتا آیا ہے, وہ الزام پولیٹیشین پہ بھی لگتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں جو سول لوگ ہیں وہ ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ادارہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے, اور دونوں جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جوڈیشری ابھی تک کٹہرے میں کھڑی نہیں ہوئی, لیکن جوڈیشری اس وقت جو بہیو کر رہی ہے اس سے احتمال ہے کہ جوڈیشری بھی کٹہرے میں کھڑی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں میرے دل سے بھی نکل رہی ہیں کہ یہ چیزیں سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہم جو ہے وہ ملک کو اس طرف تو نہیں لے آ رہے. اگر آپ نے جو ملک کے محافظ ہیں, دیکھیں قانون امپلیمنٹ کرانا پولیس کا یا اداروں کا کام ہوتا ہے. اگر وہ ادارے ہی کریڈیبل نہ رہیں تو پھر ملک کے اندر آپ قانون کی بالادستی کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. اور یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پولیس کے اوپر اٹیک کرایا اور خود چھپ کر بیٹھ گئے وہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے, لیکن اس کو بہت سے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. یعنی بہت سے لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واہ واہ عمران خان صاحب کے کارکنوں نے ان کا کتنا زبردست دفاع کیا. اور دفاع کس کے خلاف کیا؟ اپنی ہی پولیس کے خلاف, اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور پھر یہ تقسیم کو بہت واضح یعنی کرتی ہے. اور یہ وہ خطرات ہے, جو خدشات ہے جو عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے سے لے کے اب تک ہم بیان کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ایک اور تقسیم ہونے جا رہی ہے, ایک اور تقسیم پیدا کر دی گئی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو زلمے خلیل زاد صاحب ہیں, انہوں نے کل جو عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کیے, اور وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کھلی مداخلت تھی. یہ زلمے خلیل زاد وہی ہے جس نے مذاکرات کر کے طالبان سے امریکہ کو ریسکیو کیا ہے, اور پاکستان کی مدد سے کیا ہے, عمران خان صاحب کی مدد سے کیا ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھی, تو وہ اس لیے پاکستانی معاملات میں بھی اب خود کو انہوں نے سالس تصور کرنا شروع کر دیا. بلکہ انہوں نے تو الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی کہ جون میں الیکشن کرا لیں. تو وہ اصل میں امریکی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں, انہی کے نیگوشیٹر ہیں. تو ان کے ذریعے یہ پیغام دینا پاکستانی حکام کو کہ جناب آپ جون میں الیکشن کرا دیں, یہ ہے پاکستان کے اندر کھلی مداخلت. وہ مداخلت نہیں جو خان صاحب بھی کاغذ لہرا کے ہمیں بتاتے تھے کہ جناب یہ ہے وہ جو امریکہ مجھے اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے, امریکہ آپ کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے. لڑائی یہ چل رہی ہے, اور صرف آپ کو اقتدار میں لانا نہیں بلکہ خدا نخواستہ پاکستان کی مزید تقسیم, یہ خواہش ہے استعماری قوتوں کی. میں انورٹڈ کاموں میں کہہ دیتا ہوں,
پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں جو سوچتی ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اگر 4 صوبے مل کے رہ رہے ہیں تو بڑا طاقتور ہے، اس کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور چونکہ خطے میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو گئی ہے، یہ صلح چین نے کرائی ہے، تو پاکستان کا کردار کیا ہوگا اس کے اوپر امریکہ کو بڑی تشویش ہے. اس لیے امریکہ نے 2 سال بعد انڈیا کے اندر اپنا سفیر جو ہے اس لیے انڈیا نے 2 سال بعد انڈیا میں 2 سال کے بعد اپنا سفیر مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. اگر ایران اور سعودی عرب کی صلح نہ ہوتی تو امریکہ کبھی بھی انڈیا کے اندر اپنا سفیر تعینات نہ کراتا. اب انہوں نے مجبوری ہے کہ وہاں پہ ایک چینج ہو رہی ہے، تب انہیں امریکی سفیر چاہیے یہاں پہ جو کہ بیٹھ کے سازشیں کرے، تو وہ انڈیا میں بیٹھ کے سازشیں کرے گا. تو پہلا نشانہ ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کی وجہ ساتھ چین بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خطے کے حالات اور پاکستان کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات یہ آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا. اور جو اصل دباؤ ڈالا جا رہا ہے بریک کرنے کے لیے، یعنی پاکستان اس وقت بالکل سمجھ لیں کہ جیسے کسی پل کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ وزن ڈال دے تو پل ٹوٹ جاتا ہے. آئی ایم ایف نے ایک اور شرط لگا دی ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا. وہ تو ہر 2 منٹ بعد، ہر 2 دن بعد کوئی نہ ایک بہانہ بنا لیتا ہے. اب انہوں نے کہا جناب جن ملکوں نے آپ کے اندر فائنینسنگ کرنی ہے ان سے لکھوا کے لائیں. یعنی سب کچھ ہو گیا. اب وہ جو چائنا، سعودی عرب، یو اے ای جنہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے اندر فائنینسنگ کریں گے تاکہ وہ اپنے وہ جو بھی ان کے قرضے ہیں وہ ری پے کر سکے، تو آئی ایف کی شرط یہ کہ لکھوا کے لائیں. اب پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی ملک لکھ کے دے گا جی وہ پاکستان کے اندر فائنینسنگ کرے گا. یہاں تو پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ مورچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. اور یہاں پہ پولیس کی 5 ضلع، 7 رینجر کی کمپنیاں، سامنے ہزاروں کارکن، تو یہاں تو جنگ و جدل کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہاں پہ کون آپ کو وہ گارنٹیاں دیتا پھر؟ وہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، بینکوں میں پیسہ رکھوائیں گے، وہ کل کو کس سے وصول کریں گے؟ تو یہ سمجھ لے کہ یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے جس کا ایک ریفلیکشن آج ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک طرف عمران خان سے ویسے ڈبل فیس ہے نا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی، یہ وہ ہر چیز گڈی، اور دوسرا فیس ان کا وہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ آیا تو میں ٹکٹ نہیں دینا، اور ہر جگہ سے بلا کے لوگوں کو کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں اور یہاں بیٹھ کے زمان پارک میں میرا ساتھ دیں اور مقابلہ کریں. تو خدا نہ خواستہ اگر آج کوئی ایسی دوبارہ کوشش ہوتی ہے، پولیس انہیں گرفتار کرنے جاتی ہے اور وہاں سے مزاحمت ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ پہلے سے زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا نتیجہ خدا نہ برا نکلا تو اس کے نتائج صرف الیکشن پر نہیں پڑیں گے بلکہ ملک پر بھی پڑ سکتے ہیں. تو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. حالات نازک ہیں تو اتنے برے نہیں ہیں. میں کہ آپ کو ڈرا رہا ہوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں صرف آپ کو حالات کا تجزیہ بتا رہا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندر ہم اللہ کے حکم سے جنہوں نے اس ملک کے کسٹوڈین ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ بھی اپنی چیزوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف پبلک کنسرن آپ کو اور دل کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق نہیں ہے تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور میری بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.